ای الاعمال افضل کے جواب میں تو آپ نے الایمان باللہ فرمایا. یہ تو علی الاطلاق افضلیت ایمان کی ہے ہی تمام اعمال پر، اور اس حیثیت سے بھی افضل ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مشقت تھی. دوسرے نمبر پر جہاد ہے کہ اس کے اندر بھی سب سے زیادہ مشقت ہے. قال قلت ای الرقاب افضل، اعتاق ای الرقاب افضل، یعنی آزاد کرنا کون سے غلام کو زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، اس کے مالکان کے نزدیک جو سب سے زیادہ نفیس غلام یا باندی ہو اور سب سے زیادہ قیمتی غلام یا باندی ہو، اس کا اعتاق کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال قلت فإن لم افعل، اگر یہ کام میں نہ کروں، یعنی نہ کر سکوں یا ہمت نہ ہو یا موجود نہ ہو کسی کے پاس ایسا غلام. فإن لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لأخرق. یہ بہت اہم بات ہے، عام طور سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. کسی صنعت کار کی تم مدد کر دو. کوئی ہنر مند ہے، صنعت جانتا ہے، مگر اس کے پاس مثلا مشین نہیں ہے، اس کے پاس اوزار نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. راؤ میٹیریل نہیں ہے اس کے پاس، جس چیز سے وہ چیز بنائے، مادہ اس کے پاس نہیں. غرض جو تین طریقوں سے تم اس کی مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرو، تاکہ وہ اپنی صنعت کرے، صنعت سے اس کا بھی معاش کا مسئلہ حل ہو، اور جب صنعت قائم ہوگی تو اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. او تصنعوا لأخرق، اور اگر تم کسی صنعت کار کی مدد نہیں کر سکتے یا کرنے کی ہمت نہیں، تو کسی بے ہنر آدمی کی مدد کر دو، جس کو کوئی صنعت نہیں آتی اس کی مدد کر دو. اس کی مدد کس طریقے سے ہے کہ مثلا اس کو کھانا پکانا نہیں آتا اور آپ کو پکانا آتا ہے، وہ کسی سے معاملہ کر لے کہ میں آپ کو کھانا پہنچایا کروں گا دوپہر کو روزانہ. اب پکانا اس کو آتا نہیں اور آپ کو پکانا آتا، آپ پکا کر دے دو اس کو، پیسے وہ کما لے گا، نفع حاصل کر لے گا. کپڑا اس کو کوئی سلوانا ہے کسی کو، ایک آدمی کہتا ہے لاؤ میں سلوا دوں گا، حالانکہ جانتا نہیں بیچارہ کو، تو وہ آپ اس کی سلائی میں مدد کر دیں اور وہ پیسے کما لیں. ان دونوں صورتوں میں ایک تو بات اہم یہ ہے، خلاصہ وہی ہے کہ دوسروں کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اس کا اہتمام کرو اللہ کے لیے. دوسرے، اس سے صنعت کاری کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے. صنعت کاری کی آج کل یہ ذہن ہو گیا نا کہ یہ ساری باتیں دنیا داری کی ہیں. صنعت کاری بھی دنیا داری ہے، کارخانے بھی دنیا داری ہے. اگر اللہ کے لیے ہو اور نیت صحیح ہو، قاعدہ بھی شریعت کے مطابق ہو، وہ سب عبادت بن جاتی ہے. تو صنعت کاری بھی بڑی عظیم الشان عبادت بن سکتی ہے. آج پوری دنیا میں مسلمان قدرتی وسائل تو ان کے پاس اتنے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہوں گے اتنے وسائل قدرتی وسائل، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں محتاج ہیں یہ غیر مسلم ممالک کے، اور اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ممالک ہمارے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ صنعت کاری دنیا داری کا کام ہے. یہ بھی دین کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا نام ہے. غزوہ حنین میں 2 صحابہ کرام اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شام بھیجا ہوا تھا دبابہ کی صنعت سیکھنے کے لیے. تو صنعت کاری بھی بڑی اہم چیز ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھلائی گئی اور وہی ان کا ذریعہ معاش تھا. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے.
اس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، فراموش کر رکھا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اتنے ذہین لوگ ہوئے ہیں اور ہیں کہ اگر ان کی ذہانت سے کام لیا جاتا اور ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا، آج پاکستان صنعت میں اور ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچتا۔ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تو دنیا میں یہ بہت معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ سورج کی گرمی سے اور روشنی سے اب بجلی تیار کی جا رہی ہے اور باقاعدہ بجلی اس سے فراہم کی جاتی ہے۔ بعض شہروں میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ پورے شہر میں بجلی، وہ چھوٹی سی بستی ہے، اس کے اندر ساری بجلی سورج کی استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں، تقریباً 60 سال پہلے کی، کہ دارالعلوم کراچی کے مجلس منتظمہ کے رکن تھے حاجی ظفر صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت تھے، حضرت میرے مرشد عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے سے قریبی رشتہ داری تھی، تھانہ بھون کے تھے۔ یہ انجینئر تھے، پانی کے جہازوں پر سب سے اونچے درجے کے انجینئر تھے انگریز کے زمانے سے، تو ان کو انجینئرنگ میں اور سائنس میں اچھا خاصا درک حاصل تھا۔ یہ شخص پہلا شخص ہے دنیا کے اندر جس نے یہ دریافت کیا تھا کہ سورج کی روشنی کو اور گرمی کو بجلی بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا شخص وہ تھا دنیا کا۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اس بات کو کہ بجلی کے یہ سورج کی شعاؤں سے کوئی مزید کام بھی لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک چولہا تیار کیا تھا اور اس سے کھانا پکاتے تھے۔ وہ سورج کی روشنی سے، اس کی شعاؤں سے وہ ایک خاص قسم کا چولہا بنایا تھا، وہ رکھتے تھے اور اس سے کھانا پکاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہماری سب کی دعوت کی انہوں نے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس پاکستان کو ہر ایک کو شوق تھا کہ پاکستان کو ترقی دی جائے۔ اس زمانے کے وزیر صنعت جو تھے ان کو بتلایا گیا کہ دیکھو یہ ایک کام ایک شخص نے کیا ہے، اگر آپ اس کو کام میں لائیں تو پاکستان کو بڑی ترقی کا راستہ بن سکتا ہے۔ مگر کچھ نہ ہوا، رہ گیا اسی طریقے سے۔ اور اب دوسرے قوموں نے وہ ٹیکنالوجی اب بنا لی ہے اور کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیے، تو عین و صانع، اگر ان کی مدد کی جاتی حاجی ظفر احمد صاحب تھانوی کی، تو آج ملک کو کتنی بڑی صنعت سے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ تو تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے صنعت کاری کی بھی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کام کرنے والوں کے لیے بھی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چلیے آگے۔ اخرق اس کو کہتے ہیں جو بے ہنر ہو، کچھ کام نہ جانتا ہو، جیسے بیچارے بے ہنر مزدور ہوتے ہیں جی، اور خرقہ اسی کا مؤنث ہے جی۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهري عن حبيب بن عروه بن زبير عن عروه بن زبير عن ابي قرابه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لنحوه غير انه قال فتعين الصانع او تصنع لاخرق. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن الوليد بن غيلان عن سعد بن اياس ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال الصلاه لفضلها. قال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله فما تركت واستزيده الا ارعاء عليه. یہ سعید بن یا مشدد نہیں ہے، یاس مخفف ہے، یا سعید بن ایاس۔ اچھا، فما ترکت استزیدہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ سوالات میں نے کیے تو سب سے پہلے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ افضل الصلاۃ لوقتها، قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدین، قال قلت ثم أي؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہاں ترتیب بدل گئی ہے، یہاں افضل الاعمال کس کو کہا؟ الصلاۃ لوقتها کو، اور دوسرے نمبر پر بر الوالدین کو، تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کو۔ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ یہاں دوسری حیثیت سے افضلیت ہے،
اور وہ حیثیت کیا؟ تذلل اور انکساری اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس میں سب سے زیادہ نماز کے اندر ایک آدمی سجدہ کرتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے زمین پر. پھر تذلل اور انکساری کہ بر الوالدین ہے کہ بخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، قرآن کریم میں فرمایا گیا. تیسرے نمبر پر جہاد ہے کہ جہاد میں بے چون و چرا امیر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. دلیل نہیں پوچھی جاتی وہاں امیر سے کہ دلیل دیجیے اس حکم کی. تو اس کے اندر بھی تذلل اور انکساری ہے، اس اعتبار سے افضلیت ہے. جی ہاں، تو فرماتے ہیں ابو ذر غفاری فما ترکت استزیدہ، میں نے مزید سوالات کرنے کو نہیں چھوڑا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کے لیے، مشقت سے بچانے کے لیے. ارعا کے معنی نرمی کرنا، تو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار نہ ہو، مشقت نہ ہو. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید پوچھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی میرے لیے. میں جو مزید خود بخود ہی رک گیا، مزید سوالات نہیں کیے، اس وجہ سے کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار نہ ہو، مشقت نہ ہو. جی وبه قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا ابو يعقوب عن الوليد بن عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه قال قلت يا نبي الله اي الاعمال اقرب الى الجنه قال الصلاه على مواقيتها قلت وماذا يا نبي الله قال بر الوالدين قلت وماذا يا نبي الله قال الجهاد في سبيل الله. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن وليد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عباد انه سمع. اب دیکھیے یہاں پر ثم کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہاں واو ہے. قلت وماذا، یا پہلے فرمایا الصلاۃ لوقتها علی مواقیتها، قلت وماذا، ثم ماذا نہیں ہے. آپ نے فرمایا بر الوالدین، قلت وماذا یا نبی قال الجہاد فی سبیل اللہ. اگر یہ واو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، تو پھر یہ جو ایک سوال ہوتا ہے نا کہ کئی چیزوں کو افضل الاعمال کا، کئی اس کو افضل الاعمال کا، کئی اس کو افضل الاعمال کا، اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ من افضل الاعمال مراد ہے کہ افضل الاعمال کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں بہت سارے اعمال ہیں. افضل الاعمال میں یہ بھی افضل الاعمال، یہ بھی افضل الاعمال، یہ افضل الاعمال. تو واو اس سے اس جواب کی تائید ہوتی ہے کہ من افضل الاعمال مراد ہے. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ مطلب ایک افضل الاعمال صرف ایک عمل نہیں بلکہ کئی عمل ہیں اور وہ سارے افضل الاعمال ہیں. جی وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن وليد قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عباد انه سمع ابا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال ثم بر الوالدين قلت ثم اي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولم استزدت لزادني. اگر مزید سوال کرتا تو آپ ضرور جواب دیتے مزید کا. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وزاد واشار الى دار عبد الله وما سماه لنا. دار عبداللہ کی طرف عبداللہ بن مسعود کے مکان کی طرف اشارہ کیا. جی وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاعمال او قال افضل العمل الصلاه لوقتها وبر الوالدين. جی باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب وبيان عظمها بعده. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله سب اب گناہوں کی تفصیل آ رہی ہے. اب تو تک تو آ رہے تھے افضل الاعمال، اب اکبر الکبائر کا بیان آ رہا ہے جو سب سے بڑے بڑے گناہ، سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں. تو اس میں آپ نے فرمایا پہلی بات کہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو مثل قرار دے اللہ کا، مثل قرار دے اللہ کا، حالانکہ اسی نے تجھ کو پیدا کیا ہے. بلا سے ایک شرک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قال قلت له ان ذلك لعظیم،
تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے. قال قلت ثم أي، پھر میں نے پوچھا ثم أي، قال ثم ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے بچے کو قتل کرے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ مل کر کھائے گا. کہتے ہیں کہ قال ثم أي، قال ان تزاني حلیلة جارك، کہ تو زنا کے تعلقات قائم کرے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ. یہ جو دو عمل ارشاد فرمایا آپ نے بدترین گناہوں میں سے، ان کو قرار دیا. اگر آپ دیکھیں تو ہر گناہ کئی کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. وہ یہ کہ ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک تو یہ کہ قتل ناحق کسی کا بھی ہو حرام ہے، حتیٰ کہ ذمی کا قتل بھی حرام ہے ناحق اگر ہوگا. مستعمل کا قتل بھی حرام ہے، کافر کا بھی حرام ہے اگر وہ حربی حالت حرب میں نہیں. پھر مسلمان کا قتل، پھر مسلمان تو ایک تو قتل نفس، ایک گناہ تو یہ ہوا. پھر یہ کہ وہ قتل بھی کس کا؟ بچے کا، جو معصوم ہوتا ہے، اس نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، بگاڑ نہیں سکتا، اس کو تم نے قتل کر دیا. پھر وہ بچہ بھی کس کا؟ تمہارا ہے، اس کی تو حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی، اس کو پالنا کی ذمہ داری تم پر تھی، تم نے اس کو الٹا قتل کر دیا. یہ تیسرا مزید خرابی ہے. چوتھی خرابی کنجوسی کی، کہ اس خوف سے قتل کر دیا کہ اس کو بھی کھانا کھلانا پڑے گا، اپنے کھانے میں شریک کرنا پڑے گا، کنجوسی. اور پانچواں گناہ یہ کہ اللہ کی رزاقیت کی طرف دھیان نہیں. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے ہر جاندار سے، تو اس عقیدے کی خلاف ورزی تم کر رہے ہو. اس واسطے کتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. اس واسطے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد یہ ہے. اسی طریقے سے دوسرا گناہ ایک انتظانی یا حلیلۃ جارک. زنا تو اول خود ہی کبیرہ گناہ ہے، اللہ محفوظ رکھے. پھر یہ کہ وہ زنا کس کے ساتھ کیا؟ بیوی ہے دوسرے کی، دوسرے کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو دوسرے کے حق تلفی. وہ دوسرا ہے بھی کون؟ پڑوسی، جس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت تمہارے بھی ذمہ تھی کسی نہ کسی درجے میں. وہ تم پر اعتماد کرتا تھا کہ کسی آڑے وقت میں تم میری مدد کرو گے، میری حفاظت میں شریک ہوگے. تم نے اس کی بیوی کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا اس کی عصمت پر. تیسرا گناہ. چوتھا یہ کہ اس سے صرف یہ نہیں کہ زنا کر لیا، بلکہ زنا کے تعلقات قائم کر لیے، اس کو اپنی طرف راغب کر لیا. تزنیہ لفظ نہیں بولا یہاں، تزانیہ فرمایا، مزانات، کہ اس کے ساتھ زنا کے تعلقات قائم کر لیے، جس کا مطلب یہ کہ تم نے اس شوہر پر فاسد کر دیا اس عورت کو. اب اس کے دل میں شوہر کی کہاں محبت برقرار رہے گی، اس کا گھر برباد ہو جائے گا، ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی. تو اس طریقے سے بہت بڑے بڑے کئی گناہوں کا مجموعہ یہ بھی ہے. جی چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شراحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. فانزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جی اسامہ اسم عذاب. جی باب التكبير واكبرها باب الكبائر واكبرها. وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد النافع قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قال قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكبرها حتى قلنا ليته سكت.
آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو میں خبر نہ دوں اکبر الکبائر کی، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں. اور یہ سوال آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. فقالہ ثلاثا، پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ. ہاں بھائی کتاب کو تکیہ مت بناؤ. الاشراک باللہ ہے اکبر الکبائر، وہ حقوق الوالدین، وہ شہادت الزور. شہادت الزور جھوٹی گواہی، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. او قال قول الزور. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا، جب آپ نے گفتگو یہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو آپ ایک تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے. فجلس، پھر بیٹھ گئے، یعنی ٹیک چھوڑ دی، سیدھے بیٹھ گئے. فما زال یکررھا، بس آپ بار بار اس کا تکرار کرتے رہے، یا تو ان تینوں اعمال کا یا شہادت الزور کا. حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید بار بار نہ فرمائے، کیونکہ اس سے آپ کو تعب ہو رہا ہے، مشقت ہو رہی ہے، خاموش ہو جاتے. کیا مطلب کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تکرار فرمایا. اور آگے چلیے پھر. وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. آگے چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن وليد بن الحديث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين وقال الا انبئكم باكبر الكبائر قال قول الزور او قال شهاده الزور. یہاں جب آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اکبر الکبائر کی خبر نہ دوں، پھر ان میں آپ نے شہادت الزور کو ذکر کیا. یعنی دوسرے گناہوں کو پہلے ذکر کر چکے تھے، مگر اس قول کے بعد اکبر الکبائر اس کو ذکر کیا. جی. راوی کو چونکہ شک تھا کہ قول الزور ہے حدیث میں یا شہادت الزور، تو شعبہ کہہ رہے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ کہ شہادت الزور ہی کا لفظ تھا. یہ شہادت الزور بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ بے شمار فسادات کو جنم دینے والی چیز ہے. عدلیہ کا سارا مدار، عدل و انصاف کا سارا مدار کس چیز پر ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو بینہ کے بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں سارے کے سارے، وہ گواہیاں ہیں. اگر گواہی جھوٹی گواہی دے دے اور جھوٹ پھیل جائے تو اس سے معاشرہ پورے انصاف سے محروم ہو جائے گا اور ظلم و ستم کا گہوارہ بن جائے گا پورا ملک، جیسے کہ اب ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. مجھے تو بعض لوگوں نے یہ بتلایا کہ جو عدالتی کچہریاں ہوتی ہیں ان کے باہر لوگ پھرتے رہتے ہیں. کوئی جا کر ٹیکسی سے اترا تو پوچھتے گواہ چاہیے، گواہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے چاہیے. کہ اچھا چلو، برابر میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر وکیل کہتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ دعویٰ یہ ہے اور اس کو گواہی کی ضرورت ہے، تم گواہی میں ایک بات کہہ دینا. سارا سبق وہ وکیل پڑھا دیتا ہے اس کو اور پھر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اس بات کی بہت بڑا کبیرہ گناہ تو ہے ہی. چلیے آگے. وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات، اجتناب کرو مہلکات سے، 7 مہلکات سے، یعنی 7 ایسی خصلتوں سے جو مہلکہ ہیں. جی. قيل يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل مال اليمين واكل الربا والتولي يوم الزحف والتولي يوم الزحف، اور پیٹھ پھیر دینا جنگ کے دن. زحف کے اصل معنی تو آتے ہیں سرین کے بل چلنا.
پھر اسی چونکہ سرین کے بل جب چلتا ہے تو آہستہ چلتا ہے، اسی نسبت سے لشکر کو، فوجی لشکر کو بھی ضعف کہا جانے لگا، کیونکہ اس کی رفتار بھی بہت سست ہوتی ہے، لشکر تیز نہیں چلتا کیونکہ اس کے بہت سارے انتظامات ہوتے ہیں، تو وہ آہستہ اس کی رفتار سست ہوتی ہے۔ پھر لشکر چونکہ ذریعہ بنتا ہے جنگ کا، تو پھر جنگ کے معنی میں استعمال ہونے لگا ضعف، اور یہاں اسی معنی میں استعمال ہوگا۔ خلاصے کہ جنگ کے موقع پر راہ فرار اختیار کرنا، پیٹھ دکھانا دشمن کو، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے، اللہ پناہ میں رکھے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ ایسی موت سے مجھے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر فرار ہو یوم الزحف میں۔ جی، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، محسنات پاک دامن، غافلات بھولی بھالی ہیں، ان کو بیچاریوں کو گناہ کا پتہ بھی نہیں، ان کو اوپر تہمت لگا دینا۔ جی، غافلات کا مطلب پتہ نہیں، بلکہ گناہوں کو ان کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہے، غافلات دھیان ہی نہیں ہے ان کا۔ جی، جب صحابی ابن صحابی کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہما کہنا چاہیے۔ جی، کبائر میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی گالی دے اپنے والدین کو۔ قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، تعجب کے طور پر پوچھا صحابہ کرام نے کہ کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال نعم، دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست نہیں دیتا، بالواسطہ دیتا ہے۔ وہ کیسے کہ یسب ابا الرجل، دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، پس وہ اس کے باپ کو گالی دے دیتا ہے، تو یہ خود بیٹا اپنے باپ کی گالی کا چونکہ سبب بن گیا، اس وجہ سے سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ بھی ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ خود ہی گالی دی ہوتی۔ آئی سمجھ میں بات؟ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ نتیجہ یہ کہ یہ بیٹا اپنے ماں باپ کی گالی کا سبب بن گیا، اس بات یہ بھی گناہ ہے۔ جی، خلاصہ یہ حاصل یہی نکلا کہ کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ خطرہ ہے کہ پھر تمہارے باپ یا ماں کو گالی دے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ جی، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن وهب بهذا الاسناد مثله باب تحريف الكبر وبيانه وبه قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وابراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد وقال ابن مثنى نواو نہیں، حماد کے بعد قال ابن مثنى حدثني يحيى بن محمد قال اخبرنا شعبة عن ابان بن ثعلبة عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایسا شخص جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ جی، قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وعمت الناس۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، حدیث تو ہری ہے، بہت اہم ہوتی ہے، لیکن اس حیثیت سے بہت اہم ہے کہ یہ مضمون بہت سے لوگوں کو مستحضر نہیں رہتا۔ اس میں کبر کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ تو آپ نے پہلے تو یہ وعید فرمائی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اگر وہ کبر کو حلال سمجھتا ہوگا پھر تو وہ کافر ہے، اس بات کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور اگر کافر نہیں تو دخول اول ہی نہیں ہوگا، جب سب لوگ داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت داخل نہیں ہوگا، بعد میں کبھی داخل ہوگا اپنی سزا بھگتنے کے بعد، اگر وہ مومن ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آدمی تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. وہ سمجھا کہ یہ بھی کبر میں داخل ہے، اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا یا اچھے کپڑوں کی تمنا کرنا، خواہش کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کبر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے. کپڑوں کو آدمی پسند کرے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے. کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اور خود قرآن کریم میں فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو کپڑے اچھے ہونا تو بہت اچھی بات ہے. جمعہ کی نماز کے بعد آئے تو آداب جمعہ میں سے ایک بات یہ کہ جو سب سے بہتر کپڑے آپ کے پاس ہو وہ پہنے. عید کی نماز میں بھی یہی حکم ہے. تو خیر ایک بات اس میں بھی بہت سے طلباء اور ہمارے مدرسوں کے لوگ اور دینی کاموں میں لگنے والے حضرات اس میں بھی غافل رہتے ہیں. ایک مسلمان کو اچھا لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے. ہاں، تکلفات نہیں ہونے چاہیے. نمائش کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے. لیکن اچھے کپڑے آدمی کو پسند ہیں تو خود اچھے کپڑے پہنے اور قاعدے میں پہنے. اور علماء کو تو اس کا اور اہتمام کرنا چاہیے، باوقات لباس پہننا چاہیے. اور یہ جو صدر کی ممانعت آئی ہے نا احادیث میں، مکروہ ہے نماز کے اندر صدر. مثلا آپ نے کوئی شیروانی پہننی تھی، وہ شیروانی پہننے کی بجائے کندھے پر یوں ڈال لی اور نماز پڑھ رہے تو مکروہ ہے. رومال سر پہ باندھنا تھا، وہ آپ نے یوں ڈال لیا اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو ملا علی قاری نے بڑی اہم بات کہی ہے اس موقع پر، اور وہ یہ کہ صدر کے اندر صرف یہ 2-3 صورتیں شامل نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی لباس بے ڈھنگے طریقے سے پہننا یہ صدر میں داخل ہے. کوئی لباس بے ڈھنگے طریقے سے پہننا مطلب ہے کہ جو اس لباس کے پہننے کا طریقہ ہے اس طریقے سے نہیں پہنتے، بے ڈھنگے طریقے سے پہن رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں داخل ہے. اور نماز کے اندر ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. آئی سمجھ میں بات؟ یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے. آج کل کے بھاگ بخیر انتا کل الخیر، بالکل متعقد انتا. اچھا خیر، آج کل جو ہوتا ہے مسجدوں کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں لوگ تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپی، چنگیری کی طرح کی گول ٹوپی ہوتی ہے، اور پھر اب رفتہ پلاسٹک سے بنائی جانے لگی ہیں وہ ٹوپی. وہ مسجد میں رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی آدمی سوٹڈ بوٹڈ آدمی آیا ہے تو وہ اوپر وہ پہلے کا ننگے سر کو. تو یہ ننگے سر سے ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، لیکن اس ٹوپی کو پہن کر نماز پڑھنا ڈبل مکروہ ہے، دگنا مکروہ ہے. ہم نے پابندی لگا رکھی اپنی مسجد میں، کسی کو اجازت نہیں کہ لا کر رکھے وہ ٹوپیاں ایسی. کچھ لوگ لا کر رکھتے تھے بڑے ثواب کا کام سمجھ کر کے لوگوں کے لیے ٹوپی رکھے گئے. وجہ اس کی یہ ہے کیا، یہ ایسا اصول فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز ایسے لباس میں پہننا جس کو پہن کر آپ بازار جاتے ہوئے شرماتے ہو یا کسی بڑے سے ملاقات کرتے ہوئے شرماتے ہو، ایسے لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے اور مکروہ ہے. اللہ کا دربار میں حاضری دے رہے ہو تو اگر بادشاہ کے پاس تم دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو وہ ٹوپی پہن کر جاؤ گے؟ پھر اللہ کے دربار میں ایسی ٹوپی پہن کر کیوں جا رہے ہو؟ اس سے کم درجے کی کراہت تو اس میں ہے کہ ننگے سری پہ نماز پڑھ لو. یہ باتیں بھی یاد رکھنے کی بات سمجھ آتی نہیں. تو خلاصہ یہ کہ جمال حاصل کرنا ایک حد تک، تکلفات تو نہیں ہونے چاہیے، دکھاوا اور نمائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن آدمی کو پسند ہے اچھی چیز اچھی پہنے تو یہ اچھی بات ہے. اور کپڑوں کو باوقار رکھنا اچھا ہے. کئی کسی روایت میں ابھی میں نے دیکھا تھا
کہ مگر پتہ نہیں سند کس درجے کی ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے ہیں صحابہ کرام باہر، اور آپ اپنا امامہ باندھا ہے، اور باندھنے کے بعد ٹب میں پانی پڑا ہے، اس کے اندر آپ اپنا عکس دیکھ کر اپنے امامے کو درست کرتے تھے۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ وہاں شیشہ رواج نہیں تھا اس زمانے میں، یا تھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مگر پانی کے عکس میں آپ اپنے امامے کو درست کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ آدمی بے ڈھنگ کے طریقے سے ٹوپی پہن لے کہ مولانا صاحب بڑے اللہ والے آدمی ہیں، تو اور یہ بالکل ظاہر کی دنیا ہے، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ایسی بات بے ڈھنگا لباس پہننا نہ کوئی سنت کی بات ہے، نہ دین کی بات ہے، نہ زہد کی دنیا کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں، چلے آگے۔ اچھا ٹھہرے ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق، یہ ہے علامت کبر کی، اور غمت الناس یہ حقیقت ہے کبر کی۔ یاد رکھیے دو باتیں، بطر الحق یہ ایک علامت ہے من جملہ دوسری علامتوں کو، حقیقت کبر یہ نہیں ہے بلکہ نتیجہ ہے یہ کبر کا، اور اس کی ایک علامت ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی حق پیش کیا جائے اور یہ آدمی سمجھ بھی لے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ٹھکرا دے۔ آئی سمجھ بات؟ بطر الحق کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اور غمت الناس کا معنی دوسرے کو حقیقی سمجھنا، یہ ہے حقیقت کبر۔ دوسرے کو حقیقی سمجھنا یہ حرام ہے اور کبر ہے، حتیٰ کہ استاد کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی شاگرد کو حقیر سمجھے اپنے سے زیادہ، بلکہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر کو حقیر سمجھے اپنے سے زیادہ، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کتے کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھے۔ کتے کو حقیر سمجھنا بھی کبر میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کافر کو حقیر سمجھنا بھی کبر میں داخل ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم میں تو فرمایا کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو پھر ہم مشرک کو حقیر کیوں نہ سمجھیں؟ تو خوب سمجھ لو، بڑے کام کی بات ہے، یاد رکھیے۔ کفر اور شرک تو حقیر ترین چیزیں ہیں، لیکن کافر اور مشرک حقیر ترین نہیں ہے، کیونکہ تمہیں کیا خبر کہ اس کا خاتمہ کس حالت میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور خدا نہ خواستہ تمہارا خاتمہ خراب ہو جائے، تو بتاؤ کون پتہ چلے گا کون افضل ہے کون نہیں؟ اس بات سے یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کون ہمارے سے افضل ہے اور کون ہمارے سے حقیر ہے۔ آدمی کو اس معاملے میں بہت احتیاط رکھنی ضروری ہے۔ یاد رہے گی بات؟ خوب سمجھ لیجئے، کفر سے نفرت کیجئے، شرک سے نفرت کیجئے، فسق و فجور سے نفرت کیجئے، حرام کاموں سے نفرت کیجئے، لیکن حرام کام کرنے والوں سے نفرت نہ کیجئے، مشرک سے نفرت نہ کیجئے، کافر سے نفرت نہ کیجئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو مرض سے تو نفرت ہونی چاہیے، کینسر سے، ہارٹ اٹیک سے، شوگر کی مرض سے، لیکن اس مریض سے بھی نفرت کی جائے گی؟ وہ تو قابل رحم ہے، تمہارے رحم کا مستحق ہے، اس کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کافر سے نفرت نہ کرو، کفر سے نفرت کرو۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے، ان کو تو راہ راست پر لانے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یاد رہے گی بات؟ تو حقیقت کیا ہے کبر کی؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ چلیے پوچھنا ہے کہ ٹوپی بعض علاقوں میں ٹوپی رکھنے کے بعد بالکل پیچھے کر کے رکھتے ہیں ٹوپی، تو اوپر سے سر مہنگا ہوتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، جہاں کا رواج ہے اس رواج کے مطابق پہنے وہ ٹھیک ہے۔ تو دوسرے مسئلے یہ کہ اگر اسی رواج کے کوئی یہاں پر آ جائیں اس دوسرے علاقے میں، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر دوسرے ملک میں آ گئے ہیں اور یہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس طرح نہ پہنے، یہاں کے رواج کے مطابق پہنے۔ جی بڑھیں۔ ہاں
کیا واقعہ کرتے ہوئے؟ ہاں نہیں، کافر اور مشرک سے نفرت نہیں رکھنی، بلکہ کفر اور شرک سے نفرت رکھنی ایک بات، لیکن خوب سمجھ لو، نفرت تو نہ رکھو کافر اور مشرک کے ساتھ، اس کے علاج کی کوشش بھی کرو، لیکن اس طریقے سے کوشش کرو کہ اس کی جراثیم سے بچے رہو، اس کی اتنا زیادہ قریب بھی نہ رہو، اسے دوستیاں پہ قائم نہ کرو کہ اس نہ بیٹھنا ہنسنا کھیلنا ان کے ساتھ ہونے لگے. جیسے کہ مریض کے سے علاج کی حد تک تم رابطہ کرو، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رابطہ کرو، لیکن اس کا نہ بالکل بیٹھ کے نہ کھاؤ، اس کا جھوٹا نہ پیو، ہر وقت اس کے ساتھ نہ رہو گے تو بیماری تم کو بھی لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے کافر اور مشرک کا معاملہ ہے، رحم کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو اور اس کو راہ راست پر لانے کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوشش کرو، لیکن اس کے ساتھ ایسا رہن سہن اور ایسی دوستی نہ کرو جس سے دیکھنے والے بھی یہ سمجھے کہ تم اس کے عقائد سے متفق ہو. والعیاذ باللہ. چلیے آگے. مسہری. اچھا ایک بات اور ہے، یہ کبر ایسا خطرناک مرض ہے، کینسر ہے، کینسر، کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کبر ہے. اس کا پتہ لگاتا ہے کوئی اللہ والا جو مربی ہو. اسی واسطے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے مرید کو. مرشد کے پاس رہے گا مرید تو پتہ چلے گا مرشد کو کہ اس کے اندر بیماری کون سی مرض ہے، کبر ہے یا نہیں ہے، تو وہ علاج کرے گا. جی. یہ سب اب شعب الکفر چل رہے ہیں، شعب الکفر چل رہے ہیں، اور ان شعب الکفر میں سے اعمال باطنہ بھی ہے، کبر بھی اعمال باطنہ میں سے، چلیے رذائل میں سے. جی. جی. عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں، اور راوی جو ہیں یہاں پر پیچھے دیکھ لیا اس سند میں کہ وکی بھی ہیں اور ابن نمیر بھی ہیں، دونوں کے الفاظ کا فرق بیان کر رہے ہیں امام مسلم کو. وکی قال وکیون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو وکی نے کہا تھا. وقال ابن نمیر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، الفاظ کا فرق ہے. جی. وقال ابن نمیر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن آگے فرماتے کہ وقلت انا، عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. حالانکہ یہ جملہ بھی حدیث سے ثابت ہے. آگے حدیث آ رہی ہے حضرت جابر کی، اس میں جملہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو انہوں نے اپنی طرف منسوب کر کے اس وجہ سے کہا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ حدیث سنی تھی اس میں یہ جملہ یاد نہیں رہا ہوگا، یا تو نہ تو ہوگا لیکن الفاظ یاد نہیں رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا جملے کو. چلیے آگے. ملموجبتان، دو ایسی خصلتیں جو واجب کرنے والی ہیں. کس چیز کو واجب کرنے والی ہیں؟ ایک جنت کو، ایک نار کو. جی. یہ جملہ آ گیا صراحتاً مرفوع ہو کر. جی.
قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل النار. قال ابو ايوب قال ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني ابي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مسلم قال حدثنا وقال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن وائل الاحلب عن المعرور بن سويد قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان جبريل عليه الصلاه والسلام فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت وان دنا وان سرق قال وان دنا وان سرق. سمجھے بات کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی اور آپ نے ابو ذر غفاری کو سنائی کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تب بھی جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. آگے چلیں. وبه قال حدثني زهير بن حرب واحمد بن جريج قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثني حسين بن عبد عن ابن هريره رضي الله تعالى عنه عن ابن بريدة ان يحيى بن يعمر حدثه يعمر ان يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود الزيدي حدثه ان ابا ذر رضي الله تعالى عنه وعن حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب ابيض. کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر سفید کپڑا تھا، چادر اوڑھ رکھی تھی آپ نے. ثم اتیتہ، مطلب ہے کہ میں اس وقت چلا گیا، دوبارہ آیا فاذا هو نائم، تو اب بھی وہ آپ سوئے ہوئے تھے. ثم اتیتہ مطلب ہے کہ پھر واپس چلا گیا، پھر تیسری بار آیا وقت استيقظ، اس حالت میں کہ آپ بیدار ہو چکے تھے. فجلست الیہ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ. قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق. تو اب بڑا تعجب ہوا ان کو کہ زنا کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، سرقہ کرنے والے بھی جنت میں جائے گا. تفصیل تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ یہ کہ مومن کبھی مخلد فی النار نہیں ہوتا. گناہ کرنے والے کو اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو دخول اولی جنت میں ہو جائے گا، اور اگر معاف نہ کیا تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. یہ ہے مطلب وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ داخل ہونے کا. لیکن ان کے لیے بات نہیں تھی تو ان کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. ابو ذر غفاری کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. جب 3 مرتبہ ہو گیا تو چوتھی مرتبہ پھر پوچھ لیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال ثم قال پھر رابعہ. تو تیسری مرتبہ جب سوال کیا ابو ذر غفاری نے تو اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا وہ بہت پسند آیا ابو ذر غفاری کو. کیا فرمایا؟ علی رغم انفی ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود، علی معنی میں ماں کے، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، مطلب کہ رسوا ہو جائے، اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا. مطلب یہ کہ اگرچہ ابو ذر کی مرضی نہ ہو اس کے جنت میں جانے کی، مگر وہ جائے گا جنت میں. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ قال فخرج ابو ذر، اب یہ تو عاشق تھے، اب نکلے باہر وهو یقول وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. اس جملے کو دہراتے رہے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ. وہ شاخ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. بیکار کا سوال ہے، سوال ہمارا جہاں ہو چکا ہے ہم سے پوچھ لینا. جس کا یہ سوال نام نہیں بتاتے، نمبر نہیں بتاتے، ہم سے پوچھ لینا سبق کے بعد. چلیں. اچھا بھائی وقت ختم.